اور بہت بری طرح اسے زخمی کیا، خنجر مارے اسے، نازک اعضاء پہ خنجر مارے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں عام شہری کے لیے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ٹریل 3 ہے، ٹریل 4 ہے، ٹریل 5 ہے، بعض دفعہ وہاں سے لاشیں بھی ملی ہیں لڑکیوں کی۔ جب وہ ملزم کچھ ٹائم بعد پکڑا گیا ہے، اس نے بتایا کہ اس نے 20 سے اوپر لڑکیوں کو اسی پوائنٹ پر اس نے زیادتی کی۔ اب جو یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے شکاری ہوتے ہیں، وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو انہوں نے شکایت نہیں کرنی۔ ایک پرانے زمانے میں ایک کار چور ہوتا، اس کو جب پکڑا تو اس نے کہا جی میں جب جیل سے چھوٹتا ہوں نا تو میں گھر جانے سے پہلے 2-4 گاڑیاں بیچ کے جاتا ہوں۔ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کے ساتھ واردات ہو گئی ہو؟ ایک ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، کسی کے ساتھ جا رہے تھے خاتون کے ساتھ دامنے کو سے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ ڈیٹیل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، ہر شہر، ہر علاقے، ہر ملک کے کچھ ڈارک ایریاز ہوتے ہیں، یعنی کہ خطرناک جگہیں جہاں کوئی سیاح جائے یا کوئی عام شہری جائے تو اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے مال کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کی عزت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں عام شہری کے لیے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس ہیں، اسلام آباد میں تعینات رہے ہیں، SHOs بھی تعینات رہے ہیں مختلف تھانوں میں، فیاض تنولی صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے گرے ایریاز ہیں، ڈارک ایریاز ہیں جہاں سیاحوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، عام شہری کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تنولی صاحب بہت شکریہ، آپ کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ نے ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں اسلام آباد کی، کہ پنجابی میں کہتے ہیں اچی بچی جانتے ہیں نا۔ تو یہ بتائیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ایسے ڈارک ایریاز اسلام آباد میں ہیں، کیا آپ کے علم میں ہیں کہ اسلام آباد کے کوئی ڈارک ایریاز بھی ہیں؟ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ جہاں تک آپ اس کو ڈارک کہہ لیں، گرے کہہ لیں، یا اس کی کیٹیگری کوئی رکھی ہے، میرے خیال آپ نے ڈارک ہے یہ جو بہت زیادہ سخت ایریا ہے، ہارڈ ایریا ہے، گرے تھوڑا سا اس سے نرم ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آتا ہوں مرگلہ ہلز پہ جو ٹریک بنے ہوئے ہیں، ٹریلز بنی ہوئی ہیں جنہیں کہتے ہیں لوگ ہائکنگ کرتے ہیں وہاں پہ۔ ٹریل 3 ہے، ٹریل 4 ہے، ٹریل 5 ہے۔ تو ان ٹریلز پر جو لوگ جاتے ہیں، بعض دفعہ تو اتوار اور ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، کافی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، لیکن واپسی پہ کچھ لوگ لیٹ ہو جاتے تھے جس سے وہ راستہ بھول جاتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، ڈی ٹریک ہو جاتے تھے۔ تو اب چونکہ سید پور گاؤں اس کے مضافات میں لگتا ہے، تمام ٹریلز کو لگتا ہے، 4 کو نہیں لگتا، بہرحال 3 کو لگتا ہے اور 5 کو لگتا ہے۔ 3 جاتی ہے یہ F6 کے پاس سے اوپر، اور 5 جاتی ہے یہ جو اپنا منسٹر کالونی کے بیک سائڈ جو ایریا ہے اس سے اوپر جاتی ہے، سیکریٹریٹ تھانہ لگتا ہے، اور 3 کو کوسار لگتا ہے۔ میں کوسار میں 2011-12 میں SHO بھی رہا ہوں، تو اس وقت بھی واقعات ہوتے تھے، لوگوں سے اکثر جو ہے وہ موبائل وغیرہ، نقدی وغیرہ چھین لی جاتی تھی، اور بعض دفعہ وہاں سے لاشیں بھی ملی ہیں لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ جی جی ٹریلز کی بات کر رہے ہیں، ٹریلز یہ مارگلہ ہلز کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے ہی رپورٹ ہوئے ہیں اس ٹائم بھی۔ لاشوں سے مراد کسی ایک لڑکی کی لاش بھی ملی ہے، ابھی پیچھے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی اس طرح واقعہ ہوا ہے وہاں پر۔ تو فارنرز کے ساتھ بھی بہت دفعہ ایشوز ہوئے ہیں، ان کی بھی سنیچنگ ہوئی ہے وہاں پہ۔ اب نہیں رکیے ذرا یہاں تنولی صاحب، میں نے سنا ہے، یہ سنی سنائی بات ہے، آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں SHO بھی تعینات رہے، آپ کے زیر نگیر رہا یہ علاقہ۔ کچھ جوڑوں کے ساتھ غیر اخلاقی واقعات بھی پیش آئے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے، بالکل ایسی بات ہے۔ ابھی آپ کے علم میں کوئی ایسا واقعہ ہو، نام نہ لیں کیونکہ ہمیں کسی کی بھی یعنی کہ جو بھی عزت پیاری ہے، ہم یہ صرف بتانا چاہتے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کو، یا باہر سے جو لوگ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، وفاقی دارالحکومت آپ کو پتہ ہے خوبصورت شہر ہے، بالکل پاکستان کا بلکہ دنیا کا خوبصورت ترین جو دارالحکومت ان میں شمار ہوتا ہے، تو فارنرز بھی آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم یہاں ڈسکس کرنے یہ بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو ان کے کیسے انہوں نے جانا ہے، کیسے آنا ہے، لیکن یہ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ ایسے واقعات کچھ ہوئے ہوں، آپ جب وہاں تعینات رہے ہوں، کوئی غیر اخلاقی یا کسی کے ساتھ
کوئی ایسی حرکت کی گئی ہو جو جسے یہاں اچھا، پہلے تو میں نے اس ٹریل 3 اور 4 سے 5 سے شروع کی ہے بات. جی سر. یہاں پہلے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے جو آپ کہہ رہے ہیں جن میں کسی کی حد تک عزت بھی ہوئی ہے، فیمیل کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے کیونکہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اب گزشتہ 4-5 ماہ سے جب سے یہ سید پور ولیج اٹھا ہے یہاں سے، کیونکہ لوگ وارداتی یہاں ہی رہتے تھے، واردات ڈال کے واپس آ جاتے. اب سب گھروں کو تو آپ چیک نہیں کر سکتے. بالکل. اب پولیس نے بھی وہاں پہ اپنی نفری لگا دی ہے 2 شفٹوں میں، تو ان کی بھی پیدل جو ہے ہائکنگ کے دوران موومنٹ ہوتی ہے، ڈیلی ہوتی ہے پولیس والوں کی. جی، پولیس والوں کی. اسی وجہ سے ابھی تک کوئی 4-5 ماہ سے واردات ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. ماضی کا کوئی ایسا واقعہ ماضی میں تو بے تحاشا ہوئی ہیں. میں سوچو تھا ایک دفعہ تھانہ کوسار میں، تو دامنے کو سے جو روڈ اوپر جاتے ہیں تو اس پہ کافی ساری پگڈنڈیاں آتی ہیں. پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ جو ہے وہ تلہاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، جو آخری موڑ آتا ہے نا جہاں سے آپ منال کی طرف مڑتے ہیں. جی سر. اور ایک آگے تلہاڑ گاؤں ہے، اس میں چلا جاتا ہے. اب تلہاڑ گاؤں اس موڑ سے تقریباً 1.25 کلومیٹر کے دوری پر ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ آدھے کلومیٹر تک جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ جھاڑیاں ہیں بڑی، تقریباً 7-8 فٹ بڑی جھاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اکثر جو کپلز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل یاری دوستی کا ٹائم ہے، اسکول کے کپل دوست ہیں، کالج کے دوست ہیں، یونیورسٹی کے دوست ہیں، تو وہ گاڑی لے کے آ جاتے ہیں. وہاں پہ روڈ پہ گاڑی کھڑی کی اور کسی جھاڑیوں کے اندر چلے گئے دل بہلانے کے لیے. تو اب جو یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے شکاری ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ اب گاڑی کھڑی ہے تو ضرور کوئی کپل اندر گیا ہوگا یہ اندازہ جھاڑیوں میں. ہاں، کچھ لوگ تاڑ میں رہتے ہیں اس کی، تو وہ پھر آتے ہیں، کپل کو پکڑ لیتے ہیں، ان سے پیسے بھی چھینتے ہیں، ان کی حد تک بھی کرتے ہیں، فیمیلز کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں. میرے ٹائم پہ بھی رپورٹ ہوئی تھی ایسی چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بعض دفعہ جو دامنے کو سے اوپر والی پگڈنڈیاں ہیں، چونکہ اس پہ پولیس کی پراپر کوئی ایسی گشت نہیں ہے، کیونکہ منال ختم ہو گیا ہے. پہلے منال تھا تو اس پہ گشت ہوتی تھی. ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس کے دوست کے ساتھ بھی ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ گیا تھا، تو انہوں نے نام نہیں ظاہر مطلب رپورٹ نہیں کی تاکہ بےزتی کی بات ہے، کیونکہ یہ گھر سے بھی چھپ لک کے جاتے ہیں تو تاکہ فیملیز کو پتہ نہ چلے. تو نہیں، ایسے واقعات بھی میں نے ترولی صاحب سنے ہیں کہ عورت کو بھی جو لڑکوں نے جو جنگل میں پکڑا اور ان کی بھی، خاتون کی بھی بے حرمتی کی، بالکل اور جو ساتھ لڑکا تھا اس کی بھی بے حرمتی کی. بالکل. یہ ہے 2011 کی بات ہے آئی تھنک، اس ٹائم رپورٹ ہوا تھا. ہاں جی جی، ایسے ہوتے ہیں. اب لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے نا پھر اس کو رپورٹ نہیں کرتے نا. سب سے پہلے اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو یہ جو ٹریلز ہیں، ہاں، اس پہ لوگوں کو احتیاط سے جانا چاہیے. یہ بھی ڈارک ایریاز ہے، لیکن اب سیف ہیں آئی تھنک، کیونکہ 4-5 ماہ سے نا کوئی ایسی، کیونکہ کچھ گروپس پکڑے جاتے ہیں نا پھر واردات نہیں ہوتی. اچھا جب یہاں پکڑے بھی گئے ہیں جی لوگ. پکڑے گئے. جب کوئی نہ کوئی گروپس پکڑے جاتے ہیں تو وہ واردات نہیں ہوتی. اور اکثر لوگوں نے، جو زیادہ تر واقعات ہیں، درجنوں کی تعداد میں واقعات ہیں جو لوگوں نے عزت کے ڈر سے رپورٹ بھی نہیں کروائے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. اچھا، یہ پہلے کیٹیگرائز کر لیں. پہلے تو یہ ابھی آپ نے کہا سیو ہو گیا ہے جی، ٹریل جو ہیں آلموسٹ پھر سیف جو ہیں. دامنے کو کا جو علاقہ، دامنے کو سے جو اوپر روڈ جاتا ہے نا پراپر، ان کی جو پگڈنڈیاں ہیں اس پہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. تو اب پہلے تو منال، ابھی اس سے آپ منال بھی چھوڑیں، منال سے آگے چلے جائیں جہاں منال تھا، جہاں تک اسلام آباد کی حدود ہے، پیر صحابہ تک، ٹھیک ہے، جگہ جگہ دائیں بائیں جو ہے نا وہ پگڈنڈیاں اندر جاتی ہیں اور جنگلات ہیں. تو اس ایریے پہ جو ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں. وہاں بھی لوگوں کو احتیاط سے لیکن جانا. زیادہ ابھی گیسٹ ہاؤس بھی اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بھی نوٹس آ چکے ہیں کہ بند ہونے چاہیے. پھر لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، لڑکا لڑکی جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں، کسی چھوٹی کار پہ چلے جاتے ہیں، وہ باہر گاڑی کھڑ کے اندر جنگل میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کے پاس سنیچنگ ہوتی ہے. پھر وہ اپنی شرم کی وجہ سے یا اپنے، کیونکہ خود چوری سے آئے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بتا نہیں سکتے. وارداتیں ہوتی ہیں اس روڈ پہ ہوتی ہیں. اب ٹریل محفوظ ہیں، اب ٹریل محفوظ ہیں. دامنے کو کے علاقے میں ابھی بھی، دامنے کو سے اوپر چلے جائیں آپ، پیر صحابہ تک چلے جائیں، وہاں بھی سیاحوں کو، جو عام شہری جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ بھی مطلب جاتے ہیں لوگ. جو رش کے ٹائم پہ تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے، یا شام کو کچھ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، یا بہت گرمی کا ٹائم ہوتا ہے. بعد دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکول یا کالج کے بچے بچیاں ہیں یہ یونیفارم میں ہی چلے جاتے ہیں وہاں پہ. تو ابھی ان کو وہاں پہ جو لوگ شکاری ہوتے ہیں اس چیز کے، تو وہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو انہوں نے شکایت نہیں کرنی. اگر کوئی فیملی ہے
وہ تو ہو سکتا ہے شکایت کر دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں کیونکہ یہ خود چوری چھپے اسکول سے کے آئے ہیں، ٹائم پہ آئے جی جی ہیں اور اسکول کے بھاگ ٹائم کر پہ آئے ہیں اور یونیفارم پہنی ہوئی ہے، یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ان سے ان کی پہچان ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ان کا زیادہ آسانی سے شکار ان بن کو جاتے زیادہ آسانی سے شکار کر لیا جاتا F9 پارک جو ہے ہے۔ جی وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک کچھ باڈیز بھی ملی تھیں، جی جی وہاں بھی واقعات پیدا کیونکہ ادھر ایک بھی بالکل بہت بڑا پارک ہے، پورا جی ایک جی سیکٹر F9 جو پورا پارک بڑا وسیع پارک پھیلا ہے، بالکل، وہاں بھی وہ بھی ایسا ایریا، اس کو بھی ڈارک ایریا میں شمار کیا جا نہیں اس سکتا ہے، کو آپ زیادہ ڈارک نہ کریں، اس کو آپ گرے میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر لوگوں کی چہل پہل زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو چہل پہل ہوتی ہے وہ جو ان کے ٹریک بنے ہوئے ہیں نا جس پہ لوگ بھاگ کرتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، جہاں رش ہوتا ہے، جہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، ہاں لیکن جو اندر جو اس کا وہ ہے ایک جگہ کافی گہری ہے، کوئی گراؤنڈ سا اندر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں ایک کوئی بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ جگہ جو ہے 8-10 فٹ نیچے ہے بیچ میں، تو اس میں جو ہے نا اکثر یہ واردات ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی جو وہاں پبلک نہیں ہوتی، اور اسپیشلی دن کے ٹائم میں آپ کو بتاؤں میں، پھر وہ اسکول اور کالج کے لڑکے لڑکیوں کی بات آتی ہے، وہ آ جاتے ہیں F9 پارک میں، گھومنے والا بندہ نہیں ہوتا، ایکسرسائز والا بندہ صبح کے ٹائم آتا ہے یا یا کو شام کے ٹائم آتا ہے، اب جو دن کے ٹائم آ رہا ہے اور یونیفارم میں آ رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی واردات کے لیے آ رہے ہیں، لڑکا لڑکی بھی واردات کے لیے آ رہے ہیں اور وارداتی بھی آ رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، شکاری بھی وہ شکاری تاک بھی لگائے بیٹھے ہیں، بالکل بالکل وہ ٹو کوئی لگا کے بچہ بیٹھے، بچی اسکول سے آئے جی اور جی ہم ان کو ادھر شکار آپ کریں، کو دیکھیں نا اسکول کی لڑکیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں کئی دفعہ یہاں ہاں سے، یہاں سے بالکل لاشیں، ایسی یہی بات میں نے ہے، کیونکہ اخبارات ہاں میں رپورٹ چیزیں ہوئی ہیں، جی جی تو ایک شدرہ کا علاقہ ہے وہاں بھی اس طرح کے واقعات، کیا اس کو بھی ہم ڈارک ایریا کہہ سکتے ہیں؟ جی شادارہ کے اندر بھی رپورٹڈ ہیں کافی چیزیں، کیونکہ جہاں واٹر فال اوپر ہوتا ہے نا، شادارہ کی جو بیک سائڈ ہے نا وہ ہری پور لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچا ٹریک ہے سارا، تو جو اسلام آباد کی سائڈ ہے وہاں پہ تو ابھی شروع میں ایک دکا کوئی لیٹ آئے تو واردات ہو جاتی تھی، لیکن کافی عرصے سے رپورٹ نہیں ہے، لیکن جو پیچھے ہری پور کا علاقہ ہے کچا روڈ ٹریک ہے تو لوگ اکثر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی، وہ پہاڑوں میں پکچر سازی کرنے کے لیے پیچھے ذرا سینری خوبصورت ہے تو وہ اس طرف نکل جاتے ہیں، راستہ ہی بھول ہاں جاتے ہیں جی جی لوگ، اس طرح، تو پھر اس بیک سائڈ والے جو لوگ ہیں ابھی ان کے تھانے تو ہیں پھر بہت دور ہیں، آپ تو تھانے تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اس وجہ سے پھر لوگ یا وہاں رپورٹ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، نہ وہاں پہ 15 چلتا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بھی آپ گرے ایریا میں رکھ سکتے ہیں، ہیں، ہاں جی ہاں اچھا ٹھیک ہے، یہ تو شدرہ کا آپ نے بتا دیا کہ وہاں بھی یہ واقعات یہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بھی کوئی علاقہ ہے اسلام آباد کا جہاں لوگوں کو، شہریوں کو احتیاط سے جانا چاہیے؟ یہ جو اکثر جو کچنار پارک ہے I-83 کے ساتھ ساتھ، یہ شروع سے یہ ایریا جو ہے وارداتی رہا ہے، اچھا، جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی ساتھ لگتا ہے، بلکہ کچنار پارک آپ چھوڑ دیں، کچنار پارک سے فیض آباد سے آپ چلے جائیں اپنا ایئرپورٹ چوک تک، ٹھیک ہے، فیض آباد سے آگے دائیں اور بائیں سوان کا ایریا ہو گیا، ضیاء مسجد کا ایریا ہو گیا، شکریال ہو گیا، دونوں سائڈ، کیونکہ دونوں سائڈ جو سروس روڈ ہے وہ اور گرین بیلٹ بہت بڑی ہے، گرین بیلٹ بہت بڑی اور سروس روڈ اسلام آباد میں ہے، تو اس میں رات کو بھی لیٹ آور بھی واردات ہوتی ہے اور مغرب کے بعد واردات شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو یہ ایریا شروع سے ہٹ ایریا رہا ہے، جو زیادہ تر یہاں پر جو ہے نا سنیچنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچنار پارک میں بھی کافی سنیچنگ ہوئی ہے، کافی دفعہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ یہاں ایریا جو ہے کوئی بے حرمتی والے واقعات تو بے حرمتی والا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا تھا وہ ہماری پولیس کانسٹیبل کے ساتھ ہوا تھا، وہ تھا جہاں وہ نمبر والی پہاڑی ہے نا جہاں پہ شکریال، وہاں آگے جا کے فضائیہ چوک کے، اگر آپ کو جہاں پتا ہو، ہاں قائد اعظم کی تصویر تو لگی وہاں ہوئی ہے، ہماری ایک لیڈیز کمانڈو تھی، اس کے پاس گن تھی اور وہ شارٹ گن تھی، وہ وہاں سے چلی گئی، اپنا MP5 گن تھی اس کے پاس، اپنے گھر جا رہی تھی، روڈ سے اتری بس سے، جب جو سوری پہ گئی وہاں سے وہ گرین بیلٹ کراس کر کے پھر اس نے سروس روڈ پہ جا رہی تھی، سروس روڈ پہ جانا تھا، مجھے یاد تو آ جب گیا وہ یہ گرین واقعہ، بیلٹ میں گزری نا تو وہاں پہ کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اس بندے نے پکڑا، اس کو گھسیٹ کے اندر جھاڑیوں میں لے گیا، اس کو بری طرح اس نے زخمی زیادتی بھی کی، گن بھی چھینی، اور پولیس کانسٹیبل سے، جی 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 لیڈی کانسٹیبل سے، اور بہت بری طرح اسے زخمی کیا، خنجر مارے اسے، نازک اعضاء پہ خنجر مارے، اس کا لیکن وہ بچ گئی، بچ گئی، ہاں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی، اچھا، یعنی کہ یہ سارا ایریا، اس کے علاوہ اور کون سا اسلام آباد کا اور ایسا پھر ایریا ہے؟ جب وہ ملزم کچھ ٹائم بعد پکڑا گیا ہے، آئی تھنک 2 یا 3 سال بعد، اس نے بتایا کہ اس نے 20 سے اوپر لڑکیوں کو اسی پوائنٹ پر اس نے زیادتی کی ہے، اچھا، اسی کوئی طرح پیشہ ور مجرم تھا، اس پیشہ کا ور مجرم کوئی تھا، لیکن پکڑا نہیں گیا، ذاتی اناد نہیں نہیں تھا، ذاتی یاداد نہیں تھی، اچھا، پکڑا نہیں گیا، اچھا، پھر لیکن تفتیش کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے 20 بچیوں کے ساتھ 20-22 بچی کا فگر میرے خیال میں ہے
کہ ان کے ساتھ اسی طرح اس نے مارا بھی، زخمی مارا نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جنسی زیادتی کی ہے. اب اس نے تو مزاحمت کی تھی نا، کنسٹیبل تھی، ہاں، ساتھ گن بھی تھی اس کے پاس، گن بھی تھی اس کے پاس، تو اس وجہ سے اس کو اس نے مارا ہے. اور پھر وہ جو 20-22 واقعات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے. اچھا، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوئے کیونکہ عزت کی خاطر پھر لڑکی جو ہے نا وہ اس کی جان بچ گئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس نے گھر بھی نہ بتایا ہو. اوہو، یعنی کہ یہ بھی یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے لوگوں کو. احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ کون سا ایسا ایریا ہے جو خطرناک کہا جا سکتا ہے اسلام آباد کا ایسی جگہ؟ دیکھیں، یہ جو پنڈی کے ساتھ ایریے ہیں نا، ہمارا جہاں بارڈر لگتا ہے اسلام آباد کا، چاہے وہ ایک تو یہ جو کشمیر ہائی وے ہے، کشمیر ہائی وے کے ساتھ آپ G10 لگا لیں، G11 لگا لیں، بادیہ میرا لگا لیں، یہاں پہ ہلکی پھلکی سنیچنگ جو ہے وہ چلتی ہے. یہاں پہ سنیچنگ چلتی ہے. جو D12 کے جو ایریا ہے، فیمیل وغیرہ رات کو واک کر رہی ہوتی ہیں تو مغرب کے بعد واک نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ رش کم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ جو بھی وارداتی ہوتے ہیں، سنیچرز ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی حد تک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ سابقہ دور میں تو کچھ گروپ ایسے تھے جو عورتوں کی چوڑیاں اتار لیتے تھے. ٹھیک ہے، پرانے مطلب آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ان کے پاس کٹر ہوتے تھے. اگر آپ کی فیمیل میل کے ساتھ جا بھی رہی ہے، ایک بندے نے پسٹل نکالنا ہے، دوسرے نے وہ چوڑیاں اتار لینی ہیں کٹنگ کر کے. اچھا، کٹر سے چوڑیاں کاٹ لینی. لیکن جب گروپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ اصل چیز ہوتی ہے، جب ملزم پکڑا جاتا ہے تو پھر کم از کم وہ وارداتیں جو اس نے آئندہ آنے والے وقت میں کرنی ہوتی ہیں وہ پھر نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے کافی سیف ہے. اچھا، تو ہم نے تقریباً اسلام آباد کے اگر کہیں تو سب سے پہلے ٹریلز پہلے خطرناک تھیں، یہاں بڑے واقعات رپورٹ ہوئے. یہ ڈینجر ایریا تھا. لیکن دوسرا ہم نے علاقہ جو کیا وہ ہے دامنیکو سے آپ دامنیکو چلے جائیں آگے پیر صاحبہ تک. اس کے بعد F9 پارک ہو گیا، شدرہ کا علاقہ ہو گیا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ کچنار پارک کا علاقہ، اور فیض آباد سے لے کر یہ جو ساتھ جو سوہان کا علاقہ ہے، اور جو فضائیہ تک جو گرین بیلٹ جا رہی ہے بڑی، یہاں یہ واقعات لوگ کراسنگ کرتے ہیں وہاں سے نا، اور جو علاقے اسلام آباد کے پنڈی کے ساتھ لگتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، وہاں یہ وارداتیں زیادہ. ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، کسی بڑی شخصیت جب آپ کہیں تعینات ہوئے رہے ہوں، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اس کے ساتھ واردات ہو گئی ہو؟ میری تعیناتی کے دوران تو نہیں ہوئی. میں اس ٹائم آئی تھنک مارگلہ میں تھا. پرانی بات ہے، 90s کی بات ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ASI. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے. ٹھیک ہے. وہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے، خاتون کے ساتھ، دامنیکو سے اوپر. تو انہوں نے پھر کمپلین کی وہاں پہ کہ ان کے ساتھ جو فیمیلز تھیں ان کا جو ہے وہ ہیروں کا ہار تھا. تو وہ موٹر سائیکل والے جو تھے، کچھ لوگ آئے، 2 بندے، تو انہوں نے ان سے وہ ہار چھین لیا. سنیچنگ کی واردات. قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اس وقت اسپیکر تھے، عہدے پر فائز تھے، اور وہ اپنی کسی خاتون دوست کے ساتھ جا رہے تھے، اور ڈاکوؤں نے ان سے ہیرے کا ہار چھین لیا. جی بالکل. تو پھر اس کا مقدمہ درج ہوا. ظاہر ہے کسار میں مقدمہ درج ہوا ہوگا. 90s کی بات ہے. FIR ظاہر ہے بالکل. اب پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کنفرم، کیونکہ میں اس تھانے میں نہیں تھا، میں مارگلہ میں تھا. اچھا، آپ مارگلہ میں تھے. ملزم بھی ہار برآمد ہوا؟ نہیں، ہار برآمد نہیں ہوا. برآمد نہیں ہوا. جب پتہ نہیں مجھے مقدمہ درج ہوا یا نہیں ہوا یا ویسے، لیکن یہ واقعہ آپ کے نوٹس میں ہے. لیکن آئی تھنک کہ شاید ہوا ہوگا. اچھا، اس میں فیاض تنولی صاحب، کیونکہ آپ کے اسلام آباد میں آپ کی ساری دیکھیں، جو سنیچر ہوتا ہے نا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ بندہ کون ہے. ہاں، اس کی تو نظر ہوتی ہے ہیروں پہ، پیسوں پر. اس کو تو شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کس کو لوٹ رہا ہوں. اچھا، 2 اس میں پہلو آ گئے سر، جو آپ نے گفتگو بتائی. اسلام آباد کے تقریباً سارے ڈارک ایریاز کا ہم نے ذکر کر لیا ہے، اور کچھ میں آپ کے مطابق گرے ایریاز بھی ہیں. سارے ڈارک نہیں ہیں، کچھ گرے ہیں، 1-2 ڈارک ہیں. تو اس میں اگر آپ 2 اس میں طبقات ہیں. حکومت کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، پولیس جس میں سب سے ان کی ڈیوٹی ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے. تو آپ ان کو کیا تجویز کریں گے کہ یہ جو ایریاز ہیں ان میں کیسے کام کریں؟ کیونکہ آپ خود تفتیش کرتے رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی آپ کے سامنے رہی ہیں ساری چیزیں. تو حکومتی اداروں، پولیس اور باقی جو حکومتی ادارے ہیں، ان کو کیا تجویز کریں گے؟ ان علاقوں کو اگر سیف ہم بنائیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا تجویز کرنا پسند کریں؟ فیض صاحب، میں یہ ٹریل کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر کارڈ سسٹم ہونا چاہیے. CDA کا اپنا کوئی یہاں پہ کاؤنٹر ہو. جو بھی بندہ ہائیکنگ کے لیے آئے، اس سے اس کا شناختی کارڈ لیں، اس کا ٹیلی فون نمبر لیں. اس کے علاوہ
اس کے جو نیکسٹ کن ہیں اس کا بھی ٹیلی فون نمبر لے. خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ آگے کس کو اطلاع کرنی ہے, کس کو اطلاع کرنی ہے, کس کو بتانا ہے. دیکھیں یہاں پہ ٹائیگرز بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کوئی بندہ سلپ ہو کے مر جاتا ہے, کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی آگے کسی بندے کو اطلاع دینے کے لیے وہ ٹیلی فون نمبر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کو کارڈ ایشو ہو, اور واپسی پہ وہ بندہ جو واپس آئے تو کارڈ جمع کرائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ انتظامیہ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کتنے بندے اوپر گئے اور کتنے نیچے آئے. اگر سارے بندے کمپلیٹ آ گئے ہیں تو پھر تو وہ ڈیوٹی ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ بھی اگر کارڈ کے بغیر جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ مغرب کے بعد واپس آ گئے, پتہ چلا جی 8 بجے کوئی اور واقعہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. تو اور ڈیوٹی بھی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا, کسی جگہ پہ ہم پہلے ڈیوٹی نہیں لگاتے اور جب کوئی واردات ہوتی ہے پھر لگاتے ہیں, پھر 2-4 منٹ ڈیوٹی چلتی ہے, دیکھتے ہیں اب امن ہو گیا ہے, پھر ڈیوٹی ہٹا دیتے ہیں. اب وارداتیہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ کہاں ڈیوٹی ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹریکنگ کرنے کے لیے آ جائے, ہائکنگ کرنے کے لیے آ جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ یہاں ڈیوٹی نہیں ہے تو واردات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو پولیس کو چاہیے کہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ریگولر لگائیں. جو ٹریلیں یا ایک ٹریل مخصوص کر لیں 2 کی بجائے, اگر ان کے پاس نفری کم ہے. اگر نفری دونوں پہ لگا سکتے ہیں تو پھر دونوں ٹریلیں چلائیں, اس کی مخصوص ٹائمنگ کریں. عوام نے اس کی اویئرنیس, ہمارا جو 92.4 ریڈیو اسٹیشن ہے اس کے ذریعے مہم کریں, کیبلز پہ چلائیں, جس طرح بھی اس کی وہ کر سکتے ہیں. یا وہاں پہ جو ہے نا ٹریل کے اوپر لکھ کے لگا دیں, ٹائمنگ لگا دیں کہ اتنے ٹائم میں ہر بندے نے واپس آنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ ٹریلز کے لیے, یہ ٹریلز کے لیے. اور جو دوسرا دامنے کو سے اوپر جو روڈ جا رہا ہے پیر سواوا تک, وہاں پہ کم از کم جو ہے نا موٹر سائیکل کے 4 موٹر سائیکل چلانے چاہیے. 2 کپلز, 2 اس طرف سے اس طرف جائیں, 2 اس طرف سے اس طرف سے گشت کے لیے. ٹھیک ہے. اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس مہم بھی چلائیں کہ دائیں بائیں جنگلوں میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو علاقے ہیں مطلب ایسی جگہ پہ وہ اپنی پوزیشن رکھیں جہاں سے روڈ سے ان کا ویژن جو ہے وہ صحیح ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ دور نہ جائیں, زیادہ دور اندر گھنے جنگلات میں نہ جائیں. بالکل. اور شدرہ کا جو علاقہ ہے اور باقی جو علاقے ہیں کچنار, باقی جو F9 پارک کی بات ہے اس کو اس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ دن کے ٹائم پہ جو وہاں پہ واردات ہوتی ہے وہ اسکول کالج کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ان سے ساتھ ہوتی ہے, تو جو رپورٹ نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی کیوں چوری چھپے آئے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ CDA کا گارڈ تو ہوتا ہے, وہ کسی ایسے بندے کو دن کو نہ جانے دے اندر جس نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے. اسکول یونیفارم کو بالکل اسکول ٹائم پہ الاؤڈ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس شہر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے F9 پارک کو. ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ بتائیے, تو آپ نے حکومت کو, پولیس کو, CDA کو تجاویز اپنی دے دیں. عام شہری ہے یا جو باہر سے اسلام آباد سے آیا ہے اسلام آباد کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے, اور جو اسلام آباد کے اندر رہنے والے ہیں, ان کو کیا آپ تجویز کرنا پسند کریں گے؟ وہ کس وقت جائیں, ان کے لیے کیسے بہتر ہے, وہ کیسے ان جو درندے ہیں, جنسی درندے بھی ہیں جس میں ڈاکو بھی ہیں, چور بھی ہیں, ان سے وہ محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں عام شہری کے لیے بھی وہی چیز ہے, اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں, اگر پولیس اپنی گشت مؤثر رکھے, کیونکہ پولیس کا جو بیسک کام ہے وہ سروس فراہم کرنا, لوگوں کی سیکورٹی کرنا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ فورس بھی ہے اور وہ پبلک سروس کے ساتھ ساتھ پبلک سروس بھی ہے, سروس بھی دینی. ٹھیک ہے. اگر پولیس کا نظام مؤثر ہوگا تو کسی بندے کو کوئی ایسا اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, امریکہ میں بھی ہو جاتے ہیں, انگلینڈ میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اب جو موجودہ دور ہیں, ہمارے جو CIA ہے اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. بڑے بڑے جو ٹارگٹ ہیں, جو بلائنڈ مرڈرز تھے, جو بڑے بڑے سنیچرز تھے, جو کار چور تھے بڑے بڑے, وہ سارے انہوں نے ختم کیے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال پہلے کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہے, پرسنٹیج وائز کمپیریٹیولی. یعنی کہ پہلے یہ واقعات زیادہ تھے, لیکن اکا دکا واقعات تو کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. 100% تو یعنی کہ آپ اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا, لیکن ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے اس کی جرائم کی ریشو جو جتنی کم کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے کرمنل کو ریموو کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تو شہر محفوظ ہو جائے گا آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کرمنل جاتا ہے جیل میں اور 3-4 مہینے میں ضمانت ہو کے آ جاتے ہیں, اور سب سے پہلے آ کے پھر وہی کرائم کرتا ہے کیونکہ اس نے وکیل کا خرچہ نکالنا ہے, جو دکاندار کا قرضہ چڑھا ہے,
امیر تو وہ نہیں جتنے ہوتا، بھی اخراجات اس کے ہوئے ہیں وہ اس تو نے اس پورے نے کرنے پھر ہوتے کیا ہیں۔ کرنا؟ جیل سے نکلتے ساتھ ہی وہ واردات کے اوپر آئے گا، پھر بعد میں گھر جاتا ہے۔ اچھا جیل، ایک پرانے زمانے میں ایک کار چور ہوتا، ماما سے مشہور تھا، اس کو جب پکڑا تو اس نے کہا جی میں جب جیل سے چھوٹتا ہوں نا تو میں گھر جانے سے پہلے 2-4 گاڑیاں بیچ کے جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے گھر پہ جو ہے نا وہ ادھار چڑھا ہوگا، دکاندار کو دینے، لوگوں کو دینے۔ یعنی کہ وہ اس سے اصلاح نہیں اس نے لی، اصلاح نہیں حتیٰ کہ جیلیں تو بنائی جاتی ہیں کہ وہاں ایک بندے کو مفید اور کارآمد شہری بنایا جا سکے، لیکن وہ جیل سے ایک بلکہ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں کرائم کی۔ اس موضوع پر بھی آپ سے بات دیکھیں کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے نا جرم شوق سے نہیں کرتا، ہوں، کوئی بھی انسان۔ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے جابس نہیں ہیں، بے پڑھے روزگاری، لکھے لوگ جاب، جو کچھ لوگ وائٹ کالر کرائم کرتے ہیں، ہوں، ان پڑھ جو ہوتے ہیں پھر اس نے چوری ڈاکہ ہی کرنا ہے اور کیا اس کو کرنا یہی آتا ہے، ہے۔ اس کو یہی آتا پڑھے ہے۔ لکھے آدمی جی جی، وہ جو ہے سائنٹیفک وارداتیں کر لیتے ہیں، کوئی نوسر ڈیجیٹلائز بازی کرتے ہیں، کوئی پلاٹ کے فراڈ کرتے ہیں، کوئی ابھی آج کل جو اسکیم کرتے ہیں اس پر سوشل میڈیا پہ، ٹھیک ہے، تو وہ کرتے ہیں۔ جو ان پڑھ ہے اس نے چوری ڈاکہ ہی کرنا ہے، کسی کو لوٹنا ہی اس ہے۔ نے کسی کی جیب سے جی جی، کھینچنے دیکھیں ہیں ہر پیسے، بندے کو پیسے تو چاہیے نا، ہاں زندگی گزارنے کے زندگی تو اس لیے نے گزارنی ہے، اس کے چاہے لیے۔ اسے گزارتے وہ خود ہی ہٹ کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ جرم سے پیسے کمائے گا تو کبھی پکڑا بھی جا سکتا ہے، یہ نہ ہو اس کو بہتر کرتے کرتے مزید میں تو دلدل یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو دس جائے۔ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے، یہ جو چھوٹے جرم والے لوگ جاتے ہیں نا جیل میں، ان کو پیچھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو مجرم کسی بڑے ڈکیتی میں آئے ہوتے ہیں، جو بڑے پرانے گینگز ہوتے ہیں، ان وہ کو کیا کرتے اعلیٰ ہیں، کار بنا لیتے ہیں۔ وہ ان کی ضمانتیں کراتے ہیں، وہ اپنے وکیل سے ان کی ضمانتیں کراتے ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ صحیح بات ہوگی کہ جیلیں اصلاح کی بجائے جرائم کی جرم کا مرکز ہے، یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، یونیورسٹی بن گئی ہیں، اور وہاں سے ان کو جو فورس بھی مل جاتی ہے، کرمنل فورس۔ جی جی جی، ہاں، تو اور جو بڑے بڑے گینگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان نوجوانوں کو جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں آئے ہیں ان کو پھر اپنے گینگز میں شامل اپنے کر گین لیتے میں ہیں۔ شامل کرتے ہیں۔ تنولی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج بتایا کہ اسلام آباد کے جو خطرناک علاقے کون سے ہیں اور کون کون سے ڈارک ایریاز ہیں، شہریوں کو کیسے جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی آپ نے تجویز کی۔ ناظرین، آپ نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ریٹائرڈ فیاض تنولی صاحب کی گفتگو سنی۔ یہ یہاں تعینات رہے، اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کون سے علاقے جو اسلام آباد کے ہیں خطرناک ہیں، ڈارک ایریاز ہیں، جہاں لوگوں کو بڑا احتیاط کے ساتھ کانشیس ہو کے جانا چاہیے۔ ان سے جلد ہی ہم بات کریں گے، مختلف اور بھی یہاں جرائم ہوتے ہیں، ان تمام موضوعات پر وقتاً فوقتاً ان کو تکلیف دیتے رہیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔